on this side. جی ماں اور بچے کی صحت اور ان کی غذائیت کے حوالے سے 3 روزہ ورکشاپ آج اختتام پذیر ہو چکی ہے، جس میں محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سمیت جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ آج اس کا حتمی روز ہے اور اسی پروگرام کے متعلق ہم پارٹیسپینٹ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ بلتستان ریجن جناب ڈاکٹر صادق شاہ صاحب اور DHO اسکردو جناب ڈاکٹر صابر صاحب اور ڈاکٹر کرامت صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم پروگرام کے متعلق جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ غذائیت کے حوالے سے گلگت بلتستان میں جو اقدامات ہیں یا جو لوگوں کی غذائیت ہے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروگرام مینیجر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر، گلگت بلتستان میں جو ماں اور بچے کی صحت اور ان کی غذائیت کے حوالے سے اعداد و شمار کیا ہیں؟ کیا تمام ماؤں کو اور تمام بچوں کو مناسب خوراک مل رہی ہے؟ ان کی صحت کا پراپر خیال رکھا جا رہا ہے؟ جی سر، اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت نیوٹریشن کے اوپر بہت فوکس کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ پارٹنر یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے زیری ادارے اس وقت فوکس کر رہے ہیں نیوٹریشن۔ کوئی بھی ماں نیوٹریشن ڈیفیشنسی یا کوئی بھی بچہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی طرف لے جائے۔ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان فرسٹ 1000 ڈیز کا ایک کنسیپٹ ہے، جس میں بچہ ماں کے پیٹ میں جب کنسیو کرتی ہے لے کر 2 ایئر تک فرسٹ 1000 ڈیز بن جاتے ہیں، 2000 یعنی 270 ڈیز ماں کے پیٹ کے اندر، اور 2 سال میں ملا کر 1000 ڈیز میں اس پر اسٹنٹنگ ہوتی ہے بچوں کی۔ جو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو، صحت میں کوئی کمزوری ہو یا نیوٹریشن کی کمی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، پوری زندگی بھر رہتی ہے۔ اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، دنیا بھر اس پر فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب اس وقت ہمارے بہت ویژن رکھنے والے سیکرٹری صاحب آئے ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کے اندر ریفارم آ جائے۔ چیف منسٹر چاہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے اندر ریفارم، اور زیادہ فوکس اس وقت ہمارے ہیلتھ کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ہم نیوٹریشن پر ہر ماں ہر بچے کی نیوٹریشن اسٹیٹس کوشش کر رہے ہیں پوری کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو صرف تھوڑا یہ مہنگائی کا ایشوز ہے، تھوڑا افورڈیبلٹی کا ایشوز ہے، انشاءاللہ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سوشل نیٹ اس وقت بہت سارے جیسے احساس نشوونما اور احساس کے بہت سارے پروگرامز گلگت بلتستان کے اندر لانچ ہو رہے ہیں۔ صحت کارڈ ہے جس کے اندر فری ہیلتھ دے رہے ہیں، تو یہ جو سوشل نیٹس ہیں ان کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہر ایک کو صحت بھی ملے گی، اور جو احساس نشوونما ہے، جو غریب خواتین ہیں، جو بینیفیشریز ہے، جو غریب خواتین ہیں، جو الٹا پور خواتین ہیں، ان کو نیوٹریشن ایک سپلیمنٹ ملتا ہے، جو کہ ان کی کنسیپٹ سے لے کر 2 سال تک جب ماں کنسیپٹ کرتی ہے یا پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس سے لے کر بچے کی 6 مہینہ تک ماں کو ملتا ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ، جس کے اندر تمام نیوٹرین، وٹامن، میکرو نیوٹرین اور مائکرو نیوٹرین موجود ہے۔ اس کے بعد بچے کی 6 مہینے سے لے کر بچے کے 2 سال تک 6 مہینہ ہو جاتا تو پھر بچے کو مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس بچے کے اندر کوئی کوتاہی نیوٹریشن ڈیفیشنسی نہیں رہتی۔ وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، محکمہ صحت کوشاں ہیں انشاءاللہ۔ وطن عزیز کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں گلگت بلتستان میں کیا پوزیشن ہے؟ کیا صورتحال بہتر ہے یا ابتر ہے؟ کچھ نیوٹریشن ڈیفیشنسیز اسٹنٹنگ ہے، جس کو قد کا چھوٹا ہے، یہ پورے پاکستان سے گلگت بلتستان بہت زیادہ ہے، 46.6% ہے، پاکستان میں 40% ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے گلگت بلتستان میں۔ اس کو امپروو کرنے کے لیے احساس نشوونما پروگرام واحد پروونس ہے گلگت بلتستان، جو کہ پورے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویسٹنگ ہے جس کو ہم ایکیوٹ مال نیوٹریشن کہتے ہیں، یہ دوسرے صوبوں کی بنسبت گلگت بلتستان میں کم ہے۔ پاکستان میں 17% ہے، 4 صوبوں میں گلگت بلتستان میں 9% ہے۔ ہمارے صرف ایک ڈسٹرکٹ ہے گانچ ہے جس کے اندر 17% ہے۔ اس کو امپروو کرنے کے لیے اس میں ہم کچھ ڈیفیشنسیز کے علاوہ باقی صورتحال بہتر ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ بلتستان ریجن صادق شاہ صاحب۔ سر، بنیادی طور پر اس پروگرام کا تھیم بتائیے گا، اور کیا سمجھتے ہیں اس پروگرام کے بعد جو ماں اور بچے کی صحت ہے، ان کی غذائیت ہے، اس کے حوالے سے بہتری ہم محسوس کریں گے؟ تھینک یو سو مچ جی۔ جس طرح جو ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو ہے کہ پارٹیسپینٹ سے جو ہے کہ سنے، یہ نہایت ہی جو ہے کہ اہمیت رکھنے والے جو ہے کہ پروگرام ہے، پروجیکٹ ہے، اور ماشاءاللہ اتنی جو ہے کہ ہماری چاروں ڈسٹرکٹ کے جو ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر، جنرل نرس جو ہے کہ یہاں آ کے جو ہے کہ ٹریننگ لے لی ہے۔ اب اس کے بعد یہ متعلقہ ڈسٹرکٹس میں واپس چلے جائیں گے، اور یونین کونسل اور ہیلتھ فیسلٹیز کو جو ہے کہ انشاءاللہ اس ایریا کی جتنی بھی جو ہے کہ پریگننٹ خواتین یا 15 سال سے 49 سال کی جتنی بھی جو ہے کہ خواتین ہیں، ان سب کی نہ صرف
نشوونما کو جو ہے کہ دیکھے گی، بلکہ ان کی جو ہے کہ خاص کر جو ہے کہ غذائیت کے بارے میں آج کی اس ٹریننگ کے بعد جو ہے کہ وہ خصوصی طور پر توجہ دے دیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن جو ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد جو ہے کہ خاطر خواہ جو ہے کہ نہ صرف ان کی نالج میں اضافہ ہو چکے ہیں، بلکہ یہ جتنی بھی جو ہے کہ علم حاصل کی ہے اس کو جو ہے کہ اپنی کمیونٹی کی جو ہے کہ خواتین تک، بچیوں تک، ماؤں بہنوں تک پھیلا دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے جو ہے کہ بہت بڑی جو ہے کہ امپرومنٹ آ جائے گی۔ اسکول گوئنگ جو کڈز ہیں ان کی غذائیت کا بڑا ایشو ہوتا ہے عموماً۔ ایک پروگرام اس حوالے سے سوچا بھی جا رہا تھا کہ اسکولوں میں غذائیت کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں اور اسکول میں ہی لنچ وغیرہ جو ہے طلباء کو فراہم کیا جائے۔ یہ پروگرام کیا زیر غور ہے؟ یہ حکومتی سطح پہ جو ہے کہ ضرور جو ہے کہ زیر غور ہے، لیکن جو ہے کہ میں محکمہ صحت کی جو ہے کہ حوالے سے جو ہے کہ آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اویئرنیس پروگرام کو بہت بڑی جو ہے کہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً ایک جو اس وقت جو ہے کہ کووڈ کا کیس ہے، اس کو جو ہے کہ کس طرح جو ہے کہ باقی لوگوں سے جو ہے نا روکا جا سکتا ہے، یا باقی لوگوں کو جو ہے کہ اس کی جو ہے کہ انفیکشن سے کیسے جو ہے کہ روکا جا سکتا ہے۔ پریونشن بہت بڑی جو ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہم انشاءاللہ الرحمن اس نیوٹریشن پروگرام کے تھرو جس کو جو ہے کہ عباس صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اس کے تھرو جو ہے کہ اسکولوں میں جو ہے کہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس وقت جو اویلیبل جو ہے کہ ریسورسز ہے اس کے اندر جو ہے کہ ٹھیک ہے جی، جنک فوڈ کو چھوڑ کے اسکول کے بچوں کو اپنی جو ہے کہ آرگینک جو ہے کہ فوڈ پہ ہم کیسے توجہ دے دیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہم آرگینک جو ہے کہ فروٹس پہ جو ہے کہ توجہ دے دیں گے، ویجیٹیبل پہ توجہ دے دیں گے، شاید ہمیں کسی سپلیمنٹ کی جو ہے کہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مختصراً چاہوں گا سر، اے ڈی پی میں کتنے پروجیکٹس ہیں؟ سنا ہے کہ بلتستان ہیلتھ اے ڈی پی کے حوالے سے بہت زیادہ رچ ہے، اس طرح کی باتیں تو ہم نے سنی ہے، تاہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ ہیلتھ میں کیا ڈیولپمنٹس نہیں آ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ میں بحیثیت ڈائریکٹر ہیلتھ بلتستان اور بحیثیت سن آف سوائل کے جو ہے نا اس وقت بلتستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ کی سے ریلیٹڈ جو ہے نا کہ چیزوں پر انتہائی جو ہے کہ مطمئن ہوں، اور آپ سب کی جو ہے کہ تعاون، گورنمنٹ کی جو ہے کہ ویژن مشن، اور ہمارے ہیلتھ کی اپنی جو ہے کہ جو سیکرٹری صاحب ہے ان کی لیڈرشپ، اس سے انشاءاللہ الرحمن 5-6 مہینوں میں آپ خود فیل کریں گے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کہ کتنی امپرومنٹ ہو جائے۔ 5-6 مہینوں میں انشاءاللہ آپ کو بیک وقت جو ہے کہ کافی چیزیں جو ہے کہ نظر اس لیے آ جائیں گے کہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی خوشخبری بتا دوں کہ بھائی جو حال ہی میں جو ہے کہ ہم ایک میٹنگ میں سیکرٹری صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں کر کے آیا ہوں، جو AKF پاکستان اور آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے کہ تھے، عباس صاحب بھی جو ہے کہ اس میں جو ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے گزرنے سے بلتستان کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، بلتستان کے 2 ڈسٹرکٹ اس میں جو ہے کہ شامل تھا۔ اللہ کا شکر ہے جو ہے کہ اب 4 ڈسٹرکٹ شامل ہو چکے ہیں۔ اب ان کی HR کی جتنی بھی ٹریننگ ہے وہ AKU کے اسٹینڈرڈ پہ ہوں گے، چاہے وہ ہیلتھ مینیجرس ہے، چاہے وہ ہیلتھ ورکرس ہے، چاہے وہ کنسلٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن مارچ کے بعد سے جو ہے کہ ہماری جو ہے کہ کنسلٹنٹ کا پہلا فیز RSQ اسکردو سے AKU چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اس میں جو ہے کہ 4 جو ہے کہ ڈسٹرکٹ کی جو ہے کہ نمائندگی ہوں گے، 4 ڈسٹرکٹ کو جو ہے کہ انشاءاللہ ہر لحاظ سے HR کے لحاظ سے دوبارہ ٹریننگ دے دیں گے، ان کی ایکوپمنٹ انسٹرومنٹ کو جو ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ فنکشنل کیا جائے گا، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے جن کی جو ہے کہ حالت کافی جو ہے کہ میزریبل ہے، ان کو ایک دفعہ ریپیئر رینوویشن بھی جو ہے کہ ہم اسی پروجیکٹ میں کر دیں گے۔ صحیح 5-6 ماہ بعد تبدیلی محسوس کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صابر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صابر صاحب اور ڈاکٹر کرامت صاحب، آپ اتنے بڑے ایونٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ مختلف علاقوں سے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ آئی ہیں، تو آپ کے لیے یقیناً اعزاز بھی ہے کہ آپ پورے بلتستان ڈویژن کو اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اس پروگرام کا جو تھیم ہے وہ ذرا ہم نے دوستوں سے جانا بھی ہے، عباس صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے۔ آپ ذرا بتائیے ضلع اسکردو میں ہیلتھ کے حوالے سے اس وقت کیا نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور جو پروگرام اس وقت نیوٹریشن کے حوالے سے چل رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرام کے تحت ہمارے پاس ایک تو جو ہم ابھی مارچ کے اینڈ تک شاید ہمارے پاس سٹارٹ ہو جائیں 4 نیو سینٹرز ہم نے بنائے ہیں صحت سہولت صحت نشوونما کے تحت۔ اس میں سے ایک سینٹر ہمارا DHQ ہسپتال سکردو میں ہوگا، اچھا اس کے بعد روندو 10 بیڈ ہسپتال میں ہے، اور اس کے علاوہ بے نظیر شہید ہسپتال میں بھی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک اور شوت سائڈ میں ایک سینٹر ہے۔ یہ 4 سینٹرز ہم بنا رہے ہیں، جس میں اس پروگرام کے تحت جو ہے نا ماں اور بچے کی نیوٹریشن کے حوالے سے اسپیشلی جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ پارٹیسپینٹس کی ایک بڑی تعداد بھی اس وقت ذیشان اگر آپ کو دکھا سکیں تو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بلتستان ڈویژن کے تقریباً تمام نواحی علاقوں سے یہاں پر ہیلتھ پروفیشنلز موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تین دنوں میں انہوں نے کیا سیکھا ہے۔
اچھا ماسٹر ٹرینر کون سی؟ اچھا کلثوم ماسٹر ٹرینر ہیں اس پورے ایونٹ کی کلثوم جعفری صاحبہ. تو ان سے ہم جانتے ہیں چونکہ جو ٹرینر ہوتا ہے اس کا کلیدی کردار ہوتا ہے اور یہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں انہوں نے کتنا سیکھا ہے. محترمہ سب سے پہلے بہت شکریہ. ایک پورا کریم آپ کے پاس موجود ہے. بلتستان ڈویژن کے تمام نواحی علاقوں سے یہاں پر ہماری معزز بہنیں موجود ہیں. سیکھنے کا عمل کیسا تھا جو یہاں پر یہ سیکھ کر گئی ہیں؟ آپ کتنی پر امید ہیں کہ یہ اپنے متعلقہ علاقوں میں جا کر اسے امپلیمنٹ کریں گی؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ سب کا، اور اسپیشلی عباس صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا نالج جو ہے وہ ان تک پہنچا سکوں. اور بہت خوشی ہو رہی ہے ان سب کو دیکھ کے. ماشاء اللہ سے بہت کوآپریٹیو، بہت رسپانسو تھے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ٹاپکس تھے ہمارے پاس میٹرنل نیوٹریشن پہ ہم نے بہت بات کی ہے، بریسٹ فیڈنگ پہ بات کی ہے، کس طرح سے بریسٹ فیڈ کرانا چاہیے، اور BFHI اسپیشلی بیبی فرینڈلی ہاسپٹل انیشیٹو جو ہے اس کے بارے میں ان سب کو بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بیبی فرینڈلی ہاسپٹل جو ہے وہ اپنے ہاسپٹلس میں شروع کروائیں گے، اور یہ ہمیں میک شور کرائیں گے کہ بچوں کو جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں جو ہے اس کو پہلا دودھ اپنا ہی پلائے، کوئی پری لیکٹل فیڈنگز نہ ہوں. تو میں تو بہت پر امید ہوں، اور انشاءاللہ انہوں نے خود بھی اوتھ لیا ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ کرائیں گے. بہت شکریہ. کچھ پارٹیسپینٹ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے یقیناً. اظہر صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ یہاں پر پارٹیسپینٹ تھیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو 3 دن آپ لوگوں کے گزرے ہیں یہ کیسے تھے؟ کیا آپ نے نیا سیکھا اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنی پرعزم ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، یہ جو 3 دن کا ورکشاپ ہوا ہے اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اس سے پہلے جو ہم کام کرتے تھے تو پھر صرف اور صرف یعنی کہ ایک اتنی دلچسپی نہیں دیتے تھے، ماؤں کو اتنا بتا دیتے تھے کہ بس آپ جا کے گھر میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. لیکن یہ جو 3 دن کا جو ورکشاپ ہے اس میں ہمیں بہت کچھ نئی باتیں اور نئی چیزیں سیکھنے کو ملی. کیونکہ اس میں سب سے اچھی چیز تو ہمیں یہ ملی کہ ہم صرف پہلے ماں پہ دلچسپی دیتے تھے، ابھی جو ہمیں یہاں سیکھنے کو جو ملا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے کی نیوٹریشن کی طرف بھی، ماں اور بچہ دونوں کی طرف توجہ دینے کا ہمیں یہاں سکھایا گیا. پہلے ہم لوگ جو ہے ماؤں کو جو ہے اپنا دودھ بس اس کو بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ اور کچھ دے یا نہ دے ان چیزوں میں ہم دلچسپی نہیں لیتے تھے. لیکن ابھی اس ورکشاپ میں ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ 6 مہینے تک صرف اور صرف بچے کو بریسٹ فیڈنگ، اور 6 مہینے کے بعد ماں اور بچے کو ایکسٹرا خوراک نیوٹریشن غذائیت کے بارے میں جو بتایا گیا تو وہ ابھی ورکشاپ میں آ کے ہم نے جو ہے نا سیکھ لیا کہ بریسٹ فیڈنگ کے کیا فوائد ہے اور آرٹیفیشل دودھ پلانے کے کیا نقصانات ہیں. تو ہم نے آج اس ورکشاپ کے بعد یہ عہد کیا کہ اپنے جو سینٹرز ہیں جہاں ڈیلیوریز ہوتی ہیں ماں اور بچے کی، سب سے پہلے تو ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں، اور پھر ماں کی نیوٹریشن کے بارے میں، پھر بچوں کی جو غذا ہے اس کے بارے میں، پھر خاص طور پر ماں کے دودھ کے فوائد کے بارے میں. ماں کو اپنے دودھ کے علاوہ جب ڈیلیوری سے لے کے 2 سال تک صرف اور صرف بچوں کو اپنا دودھ پلا لے، باقی جو آرٹیفیشل دودھ ہے اس کے نقصانات کے بارے میں جو ہے نا تمام مریضوں کو آگاہ کرے، بتا دے. اور آج کے بعد ہم عہد بھی کر کے جائیں گے یہاں سے کہ یہاں سے جا کے ماؤں کو اپنے دودھ پلانے کے بارے میں بتا دیں گے اور نیوٹریشن کے بارے میں بتا دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہائیجین اور صحت یعنی کہ صحت کے بارے میں جن چیزوں کی ماؤں کو ضرورت ہے ان کے بارے میں بتائیں گے. اور ماں کو پراپرلی ہر کیئر اپنی دیکھ بھال، بچے کی دیکھ بھال، یعنی کہ اس سے پریگننٹ عورت کو کتنی دفعہ آ کے چیک اپ کرنا چاہیے، جانے کے بعد جو ہے کیا کیا ڈائٹ لینی چاہیے، اور ڈیلیوری کے بعد کتنے عرصے تک بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہیے، اور کہ 6 مہینے کے بعد ماں اور بچے نے کس طرح سے اپنے آپ کو نیوٹریشن میں ڈال دینا ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، یہ سارا کچھ بتا دیں گے. شکریہ. صحیح. محترمہ نے اتنے تفصیل سے بتایا کہ باقی پارٹیسپینٹ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا پارٹیسپینٹ تھا اور پہلی پارٹیسپینٹ تھی، اور رینڈملی میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے تفصیل سے بتا دیا. میرے خیال میں باقی پارٹیسپینٹ سے بات کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ بھی یہاں پر کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. سب سے پہلے تو نام بتائیے گا، تعارف کرائیے گا اور میسیج دیجیے گا. میرا نام اظہر علی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ نیوٹریشن افسر ہوں ڈسٹرکٹ سکردو کا. تو ایز اے ماسٹر ٹرینر ہم لوگ 3 دن سے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو ہم ٹرین کر رہے تھے. اچھا نیوٹریشن کے حوالے سے، اچھا امپورٹنس آف بریسٹ فیڈنگ. اس کے بعد کوئی 10 اسٹیپس ہم ان ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو ہم نے بتایا کہ جو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل کے جو 10 اسٹیپس ہیں جو WHO اور یونیسیف نے لانچ کیا ہے
تو انشاءاللہ انکمنگ سکردو میں بھی یہ لانچ ہوگا مختلف ہاسپٹلس میں. تو اس حوالے سے ہم نے اچھا نیوٹریشن کی امپورٹنس اور بریسٹ فیڈنگ اچھا صرف 6 مہینے صرف ماں کا دودھ, اس کے بعد کمپلیمنٹری فیڈنگ کے ساتھ 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں. اس کے بعد جو نیوٹریشن جو مطلب ایڈولسنٹ نیوٹریشن کے بارے میں ہم نے یہاں ان کو لیکچرز دیے, مختلف ہمارے اچھا ماسٹر ٹرینرز آئے, انہوں نے لیکچر دیے ایڈولسنٹ نیوٹریشن کے حوالے سے. تو اس طرح بڑا اچھا رہا پروگرام, اور جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے یہ 3 دن کا لیکچر سنا. اس کے علاوہ مختلف کویشچنس بھی انہوں نے ہم سے کیے, تو انہوں نے اچھا عہد کیا ہے کہ اپنے جو متعلقہ کیچمنٹ ایریاز جو ہیں وہاں جا کے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہیں پر پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, اور خاص طور پر ماؤں کا بڑا خیال رکھیں, ان کی غذائیت کا خیال رکھیں, ان کی صحت کا خیال رکھیں. اور یہی میسیج ہے محکمہ صحت بلتستان ریجن کا. اپنے میزبان محمد علی انجم اور پروگرام کے پروڈیوسر ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد.